السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے پاس ایک نہیں 3 دعائیں لے کر آئی ہوں، لیکن وہ تینوں ہی بہت چھوٹی ہیں لیکن اتنی ہی پاورفل ہیں۔ تو چلیں آپ کے ساتھ پہلے میں دعائیں شیئر کرتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اچھا، پہلی دعا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ سب کو ہی معلوم ہوگا، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کری ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نا جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں نا اس مہینے میں، رمضان میں، اور ہر رات کو، ٹھیک ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہنم کی طرف جا رہا تھا اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ تو چلیں پہلی دعا کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دعائیں میں نے ایک اسکالر ہیں، مجھے ان کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں نے ان کی سنی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی اور دعا شیئر کروں، مجھے یہ تینوں دعائیں بہت پاورفل لگیں، اور میں نے کہا یہ ٹائم ہے کہ یہ مہینہ ہے اور ہمیں یہ دعائیں آنی چاہیے، تو اس لیے میں آپ سے پہلے یہ شیئر کر رہی ہوں۔ چلیں چلتے ہیں پہلی دعا کی طرف، اور وہ ہے اللہم اعتق رقابنا من النار، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اس دعا میں بیسیکلی ہم جہنم سے نجات پانا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ دعا ہر رات پڑھنی ہے، بغیر یہ ویٹ کیے کہ بھئی آخری جو 10 راتیں ہیں اسی میں پڑھیں گے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم وہ آخری 10 راتیں دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں، وہاں پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ تو آپ نے آج سے یہ شروع کر دینا، ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اگر آپ کو نہیں آتی نا تو آپ کسی کاغذ پہ لکھ لیں، اپنا کوئی دعاؤں کی کوئی لسٹ بنا لیں۔ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے موبائل میں ہوتا ہے نا، گیلری میں آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ایک اور فولڈر بنا لیتے ہیں، تو میں نے وہاں پہ دعاؤں کا فولڈر بنا دیا ہے۔ تو جو بھی یہ پکچرز ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ہر روز دعاؤں کی، تو میں نے وہ ساری اس گیلری میں اس والے فولڈر میں سیو کر لی ہیں۔ تو جیسے مجھے فجر کے وقت پڑھنی ہے، رات کو پڑھنی ہے، تو میں موبائل کو لیتی ہوں، گیلری میں جا کر اس فولڈر کو کھولتی ہوں اور ساری دعائیں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ ان اے وے اٹس ویری ہینڈی ایز ویل۔ ادروائز آپ پیپر ڈھونڈ رہے ہیں، کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ کرنا آتا ہے تو خود کر لیں، اگر نہیں آتا تو گھر میں کسی نہ کسی کو اس طرح فولڈر بنا کے سیو کرنا آتا ہوگا، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو سکھا دیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ویسے ہی بہت ذہین ہے موبائلز کے معاملے میں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا اگر آپ کو یہ ایزی لگتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کو کاغذ پہ لکھی ہوئی پڑھنی ہے تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا دعا، میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی کوئی خوبصورت دعا ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی مانگ رہے ہیں نا، ہم بھی تو آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر سجدے میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل کر لے جن کو کسی بھی یہ جو رات ہوگی رمضان کی، اس رات میں جہنم کی آگ سے نا اللہ تعالیٰ بچا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر ہمیں یہ نعمت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، تو ہوگا کیا کہ ہماری روح میں سکون ہوگا، اور ہم نہ برے اعمال سے بچیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جہنم میں تو بھیجنا ہی نہیں، اور ہم معاف کر دیے گئے، تو پھر گناہوں نے ہمارے دل میں کیسے آنا ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ خود فیل کریں گی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں آپ کو معاف کر دیا ہے، تو جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو آپ اسی کے رنگ میں رنگی ہوں گی۔ جو اعمال آپ نے اس مہینے میں کیے ہیں، آپ آگے بھی انہی کو کنٹینیو کریں گی۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے الماری کے اوپر رکھ دیا، اور دوپٹہ سائڈ پہ، اور وہی پارٹی لائف، وہی گھومنا پھرنا، جی رمضان از اوور، اگلے سال جب رمضان آئے گا تو ہم پھر اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں گے، پھر ہم قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں گے،
जो पूरा 1 साल भरपूर रिस्पेक्ट में अलमारी के ऊपर रखा होता है कि बेअदबी ना हो, तो 1 साल बाद वो भी हाथ में आ जाएगा। तो ये तो इन अ वे इट्स अ हिपोक्रेसी, राइट? आपके जो अमाल हैं वो बिल्कुल पूरा साल एक जैसे रहने चाहिए। अच्छा, जब हम रमज़ान से बाहर निकलेंगे ना और हम बिल्कुल प्यूरीफाई हो चुके होंगे, तो होगा क्या कि हमारा ना बुरी कंपनी में दम घुटेगा और हम कुरान से जुड़ जाएंगे, नेक कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम जहन्नुम की आग से आज़ाद होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज़ाद होंगे क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर हमें माफ़ फरमा दिया, जो हमें हदीस से भी मालूम है, किसी भी रात में, तो ऐसा तो नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला अस्तगफिरुल्लाह अपना माइंड अगले साल चेंज कर लेंगे। नहीं, उन्होंने हमें जहन्नुम की आग से जब आज़ादी दे दी ना, तो हमारे सारे पिछले गुनाह भी माफ़, और ये माफ़ी फ़ॉरएवर के लिए होगी क्योंकि हम जहन्नुम से आज़ाद हो गए होंगे ना। तो अगर आपको इस रमज़ान में जहन्नुम की आग से निजात मिल गई, तो समझें आपकी ना ज़िंदगी भर की खलासी हो गई, हमेशा के लिए। फिर आपने भी तो कुछ करना है ना, आपने भी अपने आप को बिल्कुल बदलना है। चलें दूसरी दुआ की तरफ चलते हैं। आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको भी लैलतुल कदर का एजाज़ नसीब होगा, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हम जानते हैं ना कि ये जो आखिरी 10 रातें हैं, इनकी क्या अहमियत है। ये जो एक रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इमेजिन करें कि इस एक रात में जो आप इबादत करते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 से। अब दूसरी दुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो रिलेटेड है लैलतुल कदर से, ठीक है? और ये दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बलिगना लैलतुल कदर। ऐ अल्लाह, हमें लैलतुल कदर की रात तक पहुँचा दे। अच्छा, आपने ये दुआ भी जो है ना आज से ही शुरू कर देनी है, आखिरी रातों का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रात हमें मिले और हमारी निजात हो जाए अज़ाब जहन्नुम से, और हम इल्तिजा कर रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें उनमें शामिल कर ले जिनको लैलतुल कदर मिलेगी। तो ये भी बड़ी प्रोफाउंड दुआ है, तो प्लीज़ आप इसको भी याद करें और आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर दें। अब आगे चलते हैं। तीसरी जो दुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर उससे पहले हम देखते हैं कि सूरह मायदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मैं तो सिर्फ परहेजगारों की ही कबूल करता हूँ। तो इससे क्या आपको बात समझ आती है कि एक तो ये कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम मुत्तकीन में से हों, और दूसरी बात जो है वो ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अमल से ज़्यादा ना अमल के कबूल होने के बारे में फ़िक्रमंद हो। वो उन्होंने ये बात क्यों की? अब मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, हम इस महीने में हम हर रोज़ कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पूरे एहतमाम के साथ पढ़ रहे हैं, तरावी के लिए जा रहे हैं, क़ियामुल लैल कर रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, ठीक है? मतलब हम हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या गारंटी है कि हमारी ये जो इबादत हैं, ये अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा भी रखती हैं? तो जो अब मैं आपके साथ दुआ शेयर कर रही हूँ थर्ड, ये एग्जैक्टली रिलेटेड है इसी चीज़ से कि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारी जो भी इबादत हैं वो कबूल हो जाएं। और ये दुआ है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, तू कबूल फरमा हमसे, बेशक तू ही है खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 127 है। और ये दुआ कौन मांग रहे हैं? ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे। और ये इतना खूबसूरत वो काम कर रहे थे कि इससे ज़्यादा तो कोई हसीन काम दुनिया का हो ही नहीं सकता, यानी काबा की तामीर। और वो काबा की तामीर करते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर आकर उम्रा और हज करेंगे, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला से कोई और दुआ मांगूं। लेकिन वो फिर भी ये दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे इस नेक काम को कबूल फरमाना। ठीक है, उनको भी 100% श्योरिटी नहीं थी कि मैं काबा की तामीर भी कर रहा हूँ,
تو کیا میرا یہ نیک عمل قبولیت کا ہوگا؟ تو اب ہم اپنے اوپر واپس آتے ہیں اور ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہے، اور یہ جو آخری دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ مانگتے ہوئے آپ نے یہ دل میں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کے لفظ جو ہے نا ایگزیکٹلی آپ کے دل سے نکل رہے ہوں کہ اے اللہ جو کچھ میں کر رہی ہوں، میری عبادات، میرے صدقات، میرے روزے، میری قرآن کی تلاوت، میرے نیک اعمال، ایون کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے اعمال جو مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں نے کیے ہیں کوئی نیکی کے، یا اللہ انہیں قبول فرما لے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب خطا کار ہیں نا، ہم نے عمر گنوا دی ہے اس دنیا کی لذتوں کو پانے میں، اس دنیا کی محبت میں، لیکن ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے ہمارے مالک تو ہماری فریاد ضرور سنے گا، ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، انہیں بہت شارٹ کمنگز ہیں، اور نہ ہی وہ اتنے خالص اور خوبصورت ہیں کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے منہ سے ہم کیا آپ سے مانگ رہے ہیں جی، جہنم سے آزادی، اور یہ کہ جی ہم جنت کے حقدار کہلائیں۔ تو اے میرے رب، ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں راہ ہدایت کا طلبگار بنا دے، اور اے اللہ ہم یہ سارے جو اعمال کر رہے ہیں نا، ہم صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اس میں قرآن کا نور اتار دے، ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ کر لے، اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو جہنم سے آزادی پائیں گے۔ یہ دعائیں آپ نے آج سے ہی مانگنی شروع کر دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو سجدے میں مانگیں، تہجد میں مانگیں، قیام اللیل میں مانگیں، جب بھی مانگیں، بس آپ نے ان کو نا بھولنا نہیں ہے، اور اپنی دعاؤں کی لسٹ کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ، اور میری یہ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مجھے اور سب سننے والوں کو جو بھی یہ دعائیں، یہ میرا لیکچر سن رہے ہیں، اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اور ان کو جنت کا حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں آج کا لیکچر یہیں پر میں ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو تینوں دعاؤں کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو پہلی دعا ہم کر رہے ہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو گردنیں ہیں وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں۔ پھر دوسری دعا جو ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم للیلۃ القدر کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان تک خیریت سے پہنچ جائیں، کیونکہ پہلے ہی دعا میں بھی ہم جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، اور اگر ہمیں للیلۃ القدر مل گئی تو بھی ہماری جہنم سے آزادی ہے۔ پھر ہم ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تیسری دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اے ہمارے رب ان کو قبول فرمانا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔